کا دل ٹھنڈا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. آپ کے باقی سارے ساتھی بھی رخصت ہو گئے. اب کربلا سے مدینہ ڈائریکٹ رستہ جاتا تھا. علی کی بیٹی سیدہ زینب جن کا سایہ کبھی غیر بندے نے نہیں دیکھا, جن کی آواز کبھی کسی پڑوسی نے نہیں سنی, آج سیدہ زینب کربلا میں ہے. امام حسین کی زوجہ کربلا میں ہے. امام حسین کی کھیلنے والی عمر 4-5 سالہ بچی موجود ہے. او یزید لعین بدبخت, او ابن زیاد یزید کے کتے, او شمر جیسے نجس شخص, حسین شہید ہو گیا. اب تو اگر تمہارے دلوں کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہے تو چاہیے یہ تھا. لٹا پٹا قافلہ سیدہ زینب کے سامنے اس کے 5 بھائیوں کو ذبح کیا گیا تھا. اس بہن کے غم کا پتہ کرو کہ جس کے 5 بھائی ذبح بھی ہوں اور پھر ان کے جسد پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہوں. سیدہ زینب کے سامنے ان کے 15-16 بھتیجے بھانجے قتل کیے گئے, شہید کیے گئے. آپ کے 2 جوان بیٹے قاسم اور اون محمد سیدہ زینب کے سامنے جسد پڑے تھے. یہ ایسا منظر تھا کہ بھائی بہن بھائی کے جسد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, ماں بیٹوں کو خون اور ریت سے صاف نہیں کر سکتی. قید کر لیا, چلو امام حسین شہید ہو گئے. اگر تیرے دل میں اور یزیدیوں کے دل میں ذرا بھی اسلام اور ایمان ہوتا تو ان کو تو تسلی دیتے, ان کو تو پانی پلاتے, ان کو تو مزید نہ رلاتے. اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہے, علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نواسی پاک بیوی کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے. ایک عورت تیرا کیا بگاڑے گی؟ وہ جس نے 72 تنوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا, وہ کیا تجھ سے لڑے گی؟ ایک سیدہ زینب نہیں, چھوٹے بچے اور بچیوں کی بھی ہاتھ باندھ دیے گئے. امام زین العابدین امام حسین کا ایک بیٹا بچا تھا کربلا میں. سادات میں سے ایک چراغ بچا تھا, یریدون یطفئوا نور اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے نبی کی ساری آل کو ٹکڑے کر دیا, مگر اللہ نے ایک سید زادے کی حفاظت کی. وہ جو امام زین العابدین تھے ابھی 9 عمر تھے, ابھی بال داڑھی والی عمر ان کی نہیں تھی. ایک روایت کے مطابق ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں, پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں اور بیماری کی حالت میں گرفتار کیا گیا. اگر یزید کا صرف امام حسین سے اقتدار کا اختلاف تھا تو بتا زینب نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بتا اس یتیم امام زین العابدین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ مراد یہ کہ وہ صرف امام حسین کا دشمن نہیں, وہ نسل مصطفیٰ ساری کو مٹانا چاہتا تھا, وہ ساری کو ختم کرنا چاہتا تھا. در حقیقت وہ محمد مصطفیٰ کا دشمن تھا. یہ رات کو باندھ دیا گیا. اب گھروں میں ہمارے رشتہ دار بھی فوت ہوئے, بتائیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے. سامنے بیٹے بھائی بہن بندھے پڑے ہیں اور ریت میں بھائیوں کی بھتیجوں کی بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں, قریب جانے کی اجازت نہیں. ساری رات یہ منظر اسی طرح گزرا اور 11 کی صبح رسیاں پکڑ کے کھینچا گیا. منت سماجت کی گئی کہ ذرا اپنے بھائیوں کے جسد کے پاس تو جانے دو, ان سے مل تو لینے دو. سر نیزوں پر دھڑ کربلا میں بچوں کو باپ کے پاس, بہنوں کو بھائیوں کے پاس, بیویوں کو شوہر کے پاس, زینب کو اپنے بیٹے اور امام حسین کے قریب نہ آنے دیا. جہاں تک بغیر کپڑوں کے وہ جسد کربلا کی ریت پہ نظر آ رہے تھے, بچے اور خواتین پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے اور گریہ کرتے رہے. ان میں کوئی ایسا درندوں میں کوئی دل والا نہیں تھا جو تسلی ہی دے دے. یہ ان کو جا کے ملا ہی دے. الغرض کربلا سے نکل آئے, کربلا سے مدینے ڈائریکٹ ایک راستہ تھا. خیال کرتے کہ نبی کی بیٹیاں ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں, آل مصطفیٰ, ڈائریکٹ مدینہ بھیجنے کی بجائے سروں سمیت ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا. ابن زیاد سے یزید کے دربار میں بھیجا گیا. 2000 کلومیٹر کا ایکسٹرا سفر, 1200 کلومیٹر کا ایکسٹرا سفر کرایا گیا. ڈائریکٹ مدینہ بھیجنے کی بجائے دوسرے لمبے رستے سے پہلے ابن زیاد کے دربار میں
اور وہ لوگ جشن کا نشے میں ہیں، اور نبی کی بیٹی سیدہ زینب پھٹے ہوئے چادر کے ساتھ مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، 2 ماس کپڑے نہیں بدلے، اور کربلا کے بہنوں بھتیجوں کے خون کے چھینٹے کٹی پٹی چادروں کے ساتھ نبی کی بیٹیوں کو مردوں کے درمیان بٹھایا گیا۔ بتائیے میرے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور کہاں کا ایمان رہ جاتا ہے۔ ادھر صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، حق 4 یار کے ماننے والے، وہ تو نبی کے اونٹ اور دراز گوشت کا خیال کرتے تھے، آج نبی کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ اگر وہ ٹھیک ہیں، اگر وہ صحابہ اور مسلمان ہیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ان کا معیار حق ہے کہ جو کدو اور نبی کی جوتی کو سر پر رکھتے ہیں، کدو جیسی سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں، اگر وہ ایمان والے ہیں، تو علی اکبر اور علی اوسط کو قتل کرنے والے اور زنجیریں پہنانے والے کون ہیں؟ ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار پہ لایا گیا، اور ہر وقت حضرت انس تشریف فرمائے بوڑھے ہیں، یزید کے سامنے امام حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے چھڑی امام حسین کے کٹے ہوئے سر میں دانتوں پر ماری، اور خوشی سے کہا دیکھ لی اپنا انجام، او کما قال، بدبخت کے اپنے الفاظ، جشن منا رہا تھا۔ حضرت انس تڑپ اٹھے، فرمایا او بدبخت کچھ شرم کر، میں نے نبی کو انہی لبوں جن کو تو چھڑی مار رہا ہے میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے، انہی لبوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لب ملاتے تھے۔ جس برتن جس مشکیزے کے ساتھ حضور نے پانی پیا وہ آج تک محفوظ ہے کہ اس مشکیزے اور پانی کو میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، وہ برتن صحابہ محفوظ کر لیتے تھے جس برتن میں میرے آقا کھانا کھاتے تھے۔ آج یزید لعین مردود کافر ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں پر مصطفیٰ اپنے لب رکھا کرتے تھے، جن لبوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، کیا یزید تک نہیں پہنچی ہوگی؟ چھڑی ماری اس پر، حضرت انس احتجاج کیا، حضرت انس کو سزا دی گئی، نکالا گیا۔ الغرض ابن زیاد کے دور میں ابن یزید کے دربار میں جتنی تکلیف، اور یہ قافلہ مدینہ پہنچا گیا، مدینہ سے لے کے مدینہ تک 4100 سمتھنگ کلومیٹر نبی کی آل نے سفر کیا 5 ماہ میں، اور مدینہ المنورہ گئے۔ مدینہ المنورہ میں گریہ جاری ہو گیا، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اگلی بات سنیے، اذان کب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں پہنچ گیا قافلہ، یہ لٹا پٹا سر۔ اب توجہ کیجئے، ماں باپ فوت ہو جائیں نا، بہن بھائی، تو گھر میں ان کے کپڑے بھی بندے کو تکلیف دیتے ہیں۔ جس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا تو ماں باپ بہن بیٹی ان کا استعمال شدہ جوتا دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، اور بیٹیاں اپنے باپ کے کپڑوں کو چومتی ہیں کہ وہ چیزیں یاد دلاتی ہیں۔ امام زین العابدین اور حضرت زینب کی سرپرستی میں 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، 11 محرم 11 سفر 1 ماہ، اور پھر 20 سفر 40 دن پورے سر حسین ان یتیم بچوں کے سامنے پڑا رہتا، پورے 40 دن حضرت زینب کے سامنے امام حسین کا سر پڑا رہتا۔ ذرا اسی درد کو دیکھیے، شہادت تو کربلا میں ہو گئی، 40 دن سر حسین کبھی یزید کے ابن زیاد کے کبھی یزید کے دربار میں، اور یہ یتیم لٹے پٹے اپنے بابا کے سر کو دیکھتے رہے۔ اور 20 سفر کو واپس آ کے خود سیدہ زینب نے، ایک روایت جو قوی تر ہے، امام حسین کے سر کو 20 سفر کو دوبارہ کربلا میں جسم حسین کے ساتھ دفن کیا۔ اب بتائیے کتنی تکلیف سے شہادت کے بعد اس خاندان نے گزارا۔ مدینہ المنورہ گئے، امام زین العابدین کو کسی نے کھاتے نہیں دیکھا، کسی نے پیتے نہیں دیکھا۔ آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے، سیدوں کے غلام
پانی لے آتے کہ حضور پانی، وہ جو کربلا میں ایک بیٹا بچا تھا، پانی لے آتے، پانی جب لبوں کے قریب لاتے تو آنکھیں چھلک پڑتی، رو پڑتے اور کہتے میں کیسے پانی پی لوں، میرا بڑا بھائی پانی پکارتے پکارتے شہید ہو گیا تھا، میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر خشک گلے کے ساتھ شہید ہو گیا، میرا بابا حسین پیاسا شہید ہو گیا، میں کیسے پانی پی لوں، اور آنسو پانی میں گر جاتے، کھانا دیکھتے رو پڑتے، لوگ بزور اس امام زین العابدین کو کھانا پانی کھلاتے تھے، ایک ہی کام تھا، یا رب کی نماز پڑھتے یا محمد مصطفیٰ کے روزے پہ جا کے درود پڑھتے، اور ہر وقت آنکھ نم رہتی۔ کربلا کا درد کوئی عام درد نہیں، مگر آج ہم سخت دل ہو چکے ہیں، آج ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں، اپنا درد محسوس کرتے ہیں، اور یہ میرے آقا کے گھر کا درد ہے، اور یہ رونا ماتم نہیں ہے، آنسو بہانا احتجاج نہیں ہے، آنسو بہانا شکوے نہیں ہے، یہ محبت حسین ہے۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں محبت حسین اور آل مصطفیٰ اور کربلا والوں کی یاد میں جس کو رونا نہیں آتا وہ اپنی فکر کرے، حسین کی محبت میں آنکھیں نم ہونا سنت مصطفیٰ ہے۔ خود حضور امام حسین کی محبت میں روئے، اور بعد شہادت کے بھی میرے آقا روئے، بعد شہادت کے آپ کہیں گے کہ حضور نے تو پردہ فرما لیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہوئے، حضور کی زوجہ ام سلمہ مدینہ المنورہ میں آرام فرما رہی ہیں کہ آقا تشریف لائے، داڑھی میں مٹی ہے، زلف میں مٹی ہے، پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اور پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ میرے آقا رو کے فرماتے ہیں کربلا سے آ رہا ہوں، ظالموں نے میرے سامنے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ خواب ہے تو ہم اہل سنت کا تمام فقہوں کا متفق کا طور پر یہ موقف ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی کی طرح ہوتا ہے۔ نبی خواب میں کسی ڈاکو کو بھی ملے تو نبی نبی ہوتا ہے، نبی کی صورت میں خیال، وہم یا شیطان نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ام سلمہ نے نبی کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا تو واقعی مصطفیٰ کربلا سے آ رہے تھے۔ بس یہ درد میں جتنا بھی سناؤں بات کر رہا تھا لا اقسم بہذا البلد کی، کہ آج کمر مشانی کا عام بندہ بھی مدینہ کی خاک اور مہاجر امداد اللہ مکی کو مدینہ کے کتے کا خیال ہے۔ یزید نے 61 ہجری میں حسین کو شہید کیا، 1 سال اس نے پوری کوشش کی تلوار کی بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر، سیاست کے بلبوتے پر اپنی حکومت کو سٹیبل کرنے کی، اپنی رٹ قائم کرنے کی، مگر قتل حسین کی وجہ سے کوئی اسے نہیں مانتا تھا۔ مدینہ والوں نے بھی یزید کی حکومت کا انکار کر دیا، مکہ والوں نے بھی حضرت ابن زبیر عوام کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ یزید نے پہلے دولت بھیجی، پھر وفد بھیجے کہ مدینہ والے میرے مرید ہو جائیں، مدینہ والے میرے حکومت۔ وہ کہتے تھے جس وقت نے نبی کی آل کا خون بہایا ہے، جس نے حسین کو شہید کیا، اسے ہم کیسے امیر مان لیں؟ سنو اے میرے بھائیوں، یزید نے فوج بھیجی تلواریں لے کے مدینہ پہ حملہ کر دو۔ ارے وہ مسلمان ہیں جن کو مدینے کے کتے کا خیال ہے، وہ قرآن ہے جو مدینے کی خاک کی بات کرتے ہیں۔ یزید لعین بدبخت تجھ پہ لعنت، مدینہ میں فوج کو بھیجا اور کہا 3 دن تک جو مرضی کرو، لوٹو کھاؤ پیو، عورتوں کی بے حرمتی کی، جبر سے زنا کیا گیا۔ مدینہ المنورہ کی عورتیں فوجیوں کے، یزیدی سپاہیوں کے جبر سے حاملہ ہو گئیں، گھر لوٹے گئے، اور ظلم کی انتہا دیکھیں مدینہ المنورہ کے مسجد کے صحن میں گھوڑے باندھے گئے، اونٹ باندھا گیا۔ کہ اب بھی یزید کے بارے میں کسی کو شک رہتا ہے یا یہ اعجاز بیان نہیں کر رہا؟ تاریخ کی جو بھی کتابیں اٹھا لیں، جپا نفی کے ساتھ واقع ہر اسی طرح ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اب کمر مشانی میں آپ کو اطلاع مل جائے کہ یہ اس مسجد میں کوئی اذان دینے نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں سڑک بلاک ہو جائے گی۔
کہ مسجد میں اذان دینے نہیں دے رہا. لوگ ہر مسلک کے آ جائیں گے یہ کون سا کافر ہے جو مسجد میں اذان دینے نہیں دے رہا. میرے آقا کی مسجد میں 3 دن تک اذان اور جماعت نہیں ہوئی. ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں تھے اور فوج جب مسجد میں داخل ہوئی تو وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے. جیسے یہ ممبر ہے نا, روضہ رسول کے پاس فرماتے ہیں میں اس کے نیچے چھپ گیا. باہر گھوڑے اونٹوں کی آواز اور لوگوں کی آواز آتی. فرماتے ہیں میں ممبر کے نیچے چھپ گیا. اللہ کی قسم 3 دن مسجد نبوی میں اذان جماعت نہیں ہوئی, لیکن ممبر کے اندر میں بیٹھا ہوتا نبی کے روزے میں اذان کی آواز بھی آتی تھی, نماز کی آواز بھی آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے آواز آتی تھی. وہ میرے آقا سب دیکھ رہے تھے. اور یزید کے کرتوت, چلو مدینے کی بعد وہ توحید کا بھی دشمن تھا, مدینے کو سبوتار کرنے کے بعد مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کے بعد اس نے پھر اگلے سال اسی آگے مکہ پر حملہ کیا. مکہ پر حملہ کیا, بے حرمتی کی. این جب کعبے پر پتھر برسائے, وہ ابرہ تھا. وہ اس دور کے بعد کسی نے کعبے پر اس طرح فوج سے چڑھائی نہیں کی, چونکہ کعبے والے یزید کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے. سو کعبے پر حملہ کیا, اور این حملے کے دوران ربیع الاول میں یزید عیاسی کے لیے ایک دیہات کی طرف گیا تھا. ایک دیہات میں ادھر جب کعبے پر حملہ ہوا, وہاں اس بدبخت کو بیماری لاحق ہوئی. ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس پکار کے وہ مردود مرا. ربیع الاول کے کسی تاریخ کو جس دن اس نے مکہ پہ حملہ کیا, قرآن مجید فرقان حمید آج کسی مولوی, کسی ذاکر, کسی مفتی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے فتوہ دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. کہ جو لوگ اللہ کو اذیت دیتا ہے, جو لوگ نبی کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اس پر اللہ کی لعنت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وأعد لہم عذابا مہینا, اور ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب ہے. مسلمان پر اللہ کبھی لعنت نہیں بھیجتا. مسلمان گناہگار ہو, مسلمان خطا کار ہو, اس کے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. لعنت برستی تب ہے جب بندہ دین سے نکل جائے. یزید نے پہلے آل مصطفیٰ کی بے حرمتی کی. امام حسین جو ہمارے نزدیک قرآن کے ورق جیسا ہے, میرے نزدیک جس طرح قرآن کی آیت کی قیمتی ہیں, حسین ایسا قیمتی ہے. میں جتنی سورہ کوثر کی قدر کرتا ہوں, واللہ اس سے بڑھ کر نبی کے حسین کی قدر کرتا ہوں. یزید نے قتل و غارت پہلے اہل بیت کا اور پھر مکہ کا, مدینہ کا. آج یزیدی لوگوں کو پہچانی ہے, یزیدی کے حمایتیوں کو پہچانی ہے, اور صرف امام حسین کی محبت. امام حسین کی محبت کسی ایک مسلک کی نہیں بلکہ ایمان کی پہچان ہے. حضور نے حکم دیا تھا کہ ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو سکھاؤ کیا؟ نبی کی محبت, نبی کی آل کی محبت. اور قرآن مجید کی تلاوت. دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نبی کے آل کا ادب و احترام کرنے اور ساری عمر پیغام حسین, نماز اور حق بات کہنا, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یزید اور یزیدی قوتوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. منہاج القرآن قمر مشانی کے جملہ باب جن کے دعوت اور تعاون سے آج کی یہ محفل خوبصورت سجی, میں دعا کرتا ہوں اللہ نیک کاموں میں ہمیں اسی طرح اور قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی اور آخر تک بیٹھنے, اللہ سعادات کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے. جزاکم.